بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن حجر نے یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ اعتراض کا یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر سند صحیح ہے تو غالباً یہ بندر جن رہے ہوں گے۔ نمبر 6، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی کے طرفداروں اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہو گیا۔ اس پر یہ آیت اتری، سورہ حجرات آیت نمبر 1، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان میں صلح کرا دو۔ حاشیہ نمبر 1، صحیح بخاری کتاب العلم۔ روایت میں جھگڑے کی تفصیل ہے، ہم نے محض خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک عبداللہ بن ابی اور اس کا گروہ ظاہر میں بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ آیت قرآنی اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت میں تصریح ہے کہ جب دونوں گروہ مومن ہو، اور یہاں عبداللہ بن ابی کا گروہ علانیہ کافر تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ تغلیباً ایسا کہا گیا۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسرے شواہد اور قرائن بھی اس کے موافق ہے یا نہیں۔ نمبر 10، ایک بڑا مرحلہ روایت بالمعنی کا ہے، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو الفاظ فرمائے تھے بعینہ وہی ادا کرنے چاہیے یا ان کا مطلب ادا کر دینا کافی ہے۔ محدثین اس باب میں مختلف الرائے ہے، اور اکثروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر راوی اپنے الفاظ میں اس طرح مطلب ادا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا تو الفاظ کی پابندی ضروری نہیں، لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب عطا ہوا یا بدل گیا ایک اجتہادی بات ہے۔ اسی بنا پر بعض محدثین مثلاً عبد الملک بن عمر، ابو زرعہ، سالم بن جعد، قتادہ، امام مالک ایک ایک لفظ کی پابندی کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 2، صحیح ترمذی کتاب العلل میں ان لوگوں کے متعلق یہ تصریح مذکور ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سینکڑوں راویوں میں صرف 2-4 اشخاص ایسی پابندی کر سکتے تھے، اور وہ بھی اس زمانے میں کہ تحریر کا رواج ہو چکا تھا۔ عام حالت یہی تھی کہ راوی حدیث کے مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ صحیح ترمذی کتاب العلل میں سفیان ثوری کا قول نقل ہے۔ اردو ترجمہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں جو سنتا ہوں بعینہ وہی ادا کر دیتا ہوں تو تم میری بات نہ مانو، میں صرف مطلب ادا کرتا ہوں۔ ترمذی نے اسی مضمون کے اور اقوال واصلہ بن الاسقع، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی، حسن بصری، امام شعبی رحمہ اللہ تعالی علیہ وغیرہ سے نقل کیے ہیں۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم بہت محتاط تھے، حدیث کی روایت کے وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ کے دیباچہ میں عمرو بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتا، میں نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا، پھر میری نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، قمیص کی کنڈیاں کھلی ہے، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا یوں، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کچھ کم، یا اس کے مشابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے اور کہتے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سال بھر حاضر رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا، لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا،
انہوں نے کہا، میں جب سے اسلام لایا میں نے کبھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص میری نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرے تو چاہیے کہ اپنا گھر آگ میں بنائے۔ حاشیہ نمبر 1۔ یہ تمام اقوال صحیح ابن ماجہ دیباچہ کتاب میں مذکور ہے، دیکھو صفحہ 4-5، مطبوعہ 1، صحیح المتابع، لکھنؤ۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا تھا، خبردار مجھ سے زیادہ حدیثیں نہ روایت کرو۔ حاشیہ نمبر 2، ابن ماجہ، صفحہ 5۔ اس موقع پر یہ امر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جو تامل کیا جاتا ہے اس کو راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے سے تعلق نہیں۔ مستند اور ثقہ راویوں کی دروغ گوئی کا خیال نہیں ہو سکتا، لیکن ثقہ راوی سے بھی مطلب روایت کے سمجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور ثقات کی روایت سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اسی بنا پر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی گئی، اردو ترجمہ، مردوں پر نوحہ کیا جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کان غلطی کر جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ہاں وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن بھول گئے یا خطا کی۔ حاشیہ نمبر 1، مسلم کتاب الجنائز۔ نمبر 11، ایک اور بحث روایت احاد کی ہے۔ روایت احاد وہ ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہو، یعنی کوئی راوی اس کا مؤید نہ ہو۔ اس قسم کی روایت کے تسلیم و انکار اور یقینی وزنی ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایات احاد کے تسلیم سے قطعاً منکر ہے، لیکن یہ در حقیقت انکار بداہت ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایات پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ زید تم کو بلاتا ہے اور ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر احاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معتزلہ کے مقابل میں اکثر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں، لیکن یہ در حقیقت تفریط ہے۔ خود صحابہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس کے مخالف ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور 3 دفعہ اجازت طلبی کی، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، کچھ جواب نہ ملا، وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام سے فارغ ہو کر ان کو بلوا بھیجا اور واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلبی کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس روایت پر گواہ لاؤ ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو غلط گو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، حالانکہ حدیث ایسے امر کے متعلق تھی جو عموماً پیش آتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعے کی اہمیت کے لحاظ سے صرف ایک شخص کی شہادت کافی نہیں سمجھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قرآن میں دادی کی میراث مذکور نہیں اور نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی روایت مجھ کو معلوم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعے کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو میراث دلائی۔
اسی طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی۔ اس قسم کی اور بھی یوں مثالیں ہیں۔ اسی بنا پر روایت احاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہے، ان سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ روایت احاد کی صحت اور عدم صحت یا ظنی وقطعیت روا کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ زید نے تم کو بلایا ہے تو راوی کی ثقافت و اعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو کبھی اس واقعے کے تسلیم سے انکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی شخص ہی کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آج دربار میں بلایا ہے تو ہم اس واقعے کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی تنہا راوی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفید کرتا پہن کر باہر تشریف لائے تو ہم کو اس کی تسلیم میں عذر نہیں، لیکن وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ برہنہ تن باہر نکل آئے، اس قسم کی ایک روایت ہے، تو قطعاً ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے۔ نتائج مباحث مذکورہ۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے روایت و حدیث کے متعلق صحابہ کبار رضی اللہ عنہ کا جو طرز عمل پیش کیا ہے اور علماء نقد و حدیث کے جن قواعد و اصول کی تفصیل کی ہے، ذیل میں بترتیب نتائج کے طور پر ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے واقعے کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایات سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 2، کتب سیرت محتاج تنقیح ہے اور ان کے روایات و اسناد کی تنقید لازم ہے۔ نمبر 3، سیرت کی روایتیں باعتبار پایہ صحت احادیث کی روایتوں سے فروتر ہے، اس لیے بصورت اختلاف احادیث کی روایت کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، بصورت اختلاف روایات احادیث روائے ارباب فقہ و ہوش کی روایات کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ نمبر 5، سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6، نوعیت واقعے کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے و فہم کا کس قدر جزء شامل ہے۔ نمبر 8، اسباب خارجی کا کس قدر اثر ہے۔ نمبر 9، جو روایات عام وجوہ عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی، لائق حجت نہ ہوگی۔ نمبر 10، اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 11، روایت احاد کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کر لینا چاہیے۔ ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ سے کس قدر بلند پایہ ہے۔ علماء حدیث نے تصحیح روایت کے لیے کتنی محنت، کتنی جانفشانی، کتنی دیداریزی اور کتنی دقت رسی صرف کی ہے۔ کیا اس اہتمام و اعتناء کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا یورپ کے سیرت نگار ان پیغمبر اسلام میں سے کسی نے بھی اس جانکاہی اور نکتہ سنجی کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد و اصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ حاشیہ نمبر 1، زیادت الصفحہ 77 تا 79 س۔ یورپین تصنیفات۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جو یورپین تصنیفات ہیں، ان پر پوری بحث تو کسی اور حصے میں آئے گی، جس میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو 1139 عیسوی میں موجود تھا، آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے، ان کا کیا عام انداز ہے، ان کی مشترکہ اور عام الورود غلطیاں کیا ہے، ان کے وسائل معلومات کس درجے کے ہیں،
اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہے، تعصب اور سوء ظن کا کہاں تک اثر ہے۔ یہاں ہم ان تصنیفات پر صرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس حصے میں بھی ہم کو جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا یا ان سے تعرض کرنا پڑتا ہے۔